بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے۔ مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہوتے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر ماں نے بیٹے کی طرف نظر پھیر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تمہاری ماں اب بیوہ ہے اور تم یتیم ہو، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تمہیں کھانا کھلایا ہے تاکہ تم بھوکے نہ رہو، تمہارے لیے کپڑے بنائے تاکہ تمہارا جسم ڈھک سکوں، اور یہ ساری محنت میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ تمہاری اچھی پرورش کر سکوں۔ یہ سب کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے گا؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے کہا، ماں، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیری باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، تو تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ میں کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ بچے کی بات سن کر ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے تیرا وہ چاچا بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ آخر ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور اس کے چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے چچا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا، بلکہ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا چلاتا رہا۔ اس ظالم چچا نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارا، نوچا، جھنجھوڑا تو بچہ دور جا کر گرا۔ پھر وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ ماں اور بیٹے کا سچا پیار تھا کہ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا اور ماں کو اس کی حالت کی خبر نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ماں کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اسے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا تمہارا؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا تو چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ،
وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور تمہیں دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ تیرا چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر تم مجھے اجازت دے دو تو وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دکھ سے پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں، میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر مت پکارو۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے بیٹے کو اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلا والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا، چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، وہ تمہیں ضرور چادر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ باتیں سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور اپنے کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، جاؤ یہ چادر لے جاؤ اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے تھے کہ مسلمان تو مسلمان، مشرکین بھی آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ذات پات اور رنگ و نسل کے امتیاز سے مبرا ہو کر ہر کسی سے حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔